السلام علیکم۔ تو دوستو آج قلعہ دراوڑ کی اصل تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو دوستو قلعہ دراوڑ پاکستان میں بہاولپور کے قریب واقع ایک قلعہ ہے جو کہ بہاولپور میں واقع دراوڑ قلعہ صدیوں پرانی تاریخ رکھتا ہے اور ساتھ ہی کے ساتھ شاہی مسجد کا خوبصورت نظارہ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو قلعہ دراوڑ کو پہلی دفعہ 9ویں صدی میں ہندوستان کے ریاست کے راجہ راجستھان سے تعلق رکھنے والے راجہ ججا بھٹی کی بادشاہت میں تعمیر کیا گیا تھا، لیکن اس میں 1723 میں قلعے کی دوبارہ تعمیر ریاست بہاولپور کے نواب صادق محمد خان اول نے کرائی تھی، جو کہ آج اسی حالت میں موجود ہے۔ صحرائے چولستان کی شدید گرمی میں یہ قلعہ آج بھی مکمل آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، اور اس قلعے کی تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قلعہ دراوڑ میں زیر زمین سرنگوں کا وسیع نیٹ ورک موجود تھا، جو کہ چولستان کے دیگر قلعوں سے جوڑا گیا تھا۔ اور اس قلعے کی خوبصورتی آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ یہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، دور سے دکھائی بھی دیتا ہے اور میلوں فاصلوں سے یہ قلعہ آپ کو دور سے نظر آ جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آج کو بتانے والے ہیں کہ اس قلعے کی اصل تاریخ کیا ہے اور اس کا اصل وجہ اور شہرت کیوں ہے۔ تو دوستو آج کی تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قلعہ دراوڑ صدیوں پرانا ایک قلعہ ہے جو کہ آج ٹوٹا پھوٹا ہونے کا شکار ہے۔ تو اس میں موجود آپ یہ توپ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں ایک توپ بھی کھڑی ہوئی ہے جو کہ آج بھی اس قلعے کے اندر موجود ہے، اور اس قلعے کے آس پاس ارد گرد چھوٹے چھوٹے درخت بھی ہیں جو کہ آج بھی موجود ہیں۔ تو دوستو ریاست بہاولپور کی تاریخ میں یہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اور اس کے ارد گرد کا علاقہ بہت ہی خوبصورت اور صحرا ریگستان سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ آپ اس کے مناظر خوبصورت دیکھ سکتے ہیں۔ صحرائے چولستان کے یہ درمیان میں واقع ایک خوبصورت قلعہ ہے جو کہ آج بھی اسی حالت کے اندر موجود ہے آج، لیکن اس کی حالت میں کچھ تھوڑا بارشوں کی وجہ سے فرق آیا ہے جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے شہر بہاولپور میں واقع یہ صحرائے چولستان کے درمیان میں واقع قلعہ دراوڑ موجود ہے، جو کہ پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ دور سے چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور سیاح اس کا وزٹ کرنے کے لیے ہر روز یہاں پر آتے ہیں۔ تو دوستو بہاولپور کی تاریخ میں یہ بڑا قلعہ ہے، اور پاکستان کے 10 بڑے قلعوں میں سے یہ ایک قلعہ ہے جو کہ بہاولپور کے شمالی تحصیل احمد پور شرقیہ کے قریب 100 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ صحرائے چولستان کے درمیان واقع یہ ایک قلعہ ہے، جو کہ آپ کو تو دوستو اس قلعے کو نواب صادق محمد خان نے دوبارہ 1733 میں تعمیر کروایا تھا تاکہ اس قلعے کو دوبارہ بنایا جا سکے، اور جنگوں میں یہ قلعہ استعمال ہوتا تھا۔ تو دوستو اس قلعے کی اصل تاریخ یہ بھی ہے کہ اس قلعے کے اندر بہت سی تاریخ سموئے ہوئے ہے، اور اس قلعے کا اونچی اونچی عمارتوں کا مقصد یہی ہوتا کہ جب جنگ ہوتی تھی تو یہاں پر یہ لوگ قلعے کے اندر جو غاریں ہوتی ہیں اس کے اندر چھپ جاتے تھے، اور جو اس کے قیدی ہوتے تھے ان کو جنوں میں ڈال دیتے تھے۔ تو اس طرح سے ان کا یہ اپنا حفاظت کے طور پر یہ استعمال کرتے تھے۔ تو دوستو نواب صادق محمد خان نے جب یہ قلعہ تعمیر کروایا تھا تو اس کے حالت میں وہ اپنی اصل حالت میں موجود تھا، لیکن اب بارشوں کی وجہ سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ تو دوستو اس قلعے کے اندر آج بھی بہت سے سیاحت دیکھنے کے لیے اس قلعے کے اندر آتے ہیں، اور دور دور سے
سفر کر کے اس قلعے کو دیکھنے آتے ہیں تو اس قلعے کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے آپ کو یہ دکھا رہے ہیں۔ قلعے کے اندر اور باہر کے مناظر یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایک توپ بھی کھڑی ہوئی ہے اور یہ قلعہ اپنی اندر سموئے ہوئے ہیں۔ تو دوستو اس قلعے کے اندر غار بھی ہے، جو ہم نے خود غار میں جا کر یہ ویڈیو آپ کے لیے کیپچر کیا ہے۔ تو دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ ہم نے خطرناک جگہ پر جا کر یہ آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے۔ تو یہ ہم غار کے اندر موجود ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ غار کے اندر لائٹ بھی نہیں جل رہی تھی، لیکن ہم نے اندھیرے میں جا کر یہ آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس قلعے کے اندر غاریں بھی موجود ہیں اور غاروں کے اندر ہم نے جا کر یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ویڈیو بنائی ہے۔ تو دوستو ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ آپ کو قلعے کی تاریخ کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس قلعے کے اندر جب جنگ ہوتی تھی تو اس سرنگوں کے اندر یہ انہوں نے غاریں بنائی ہوئی تھیں، جبکہ جب جنگ کے دوران جب کوئی حملہ کرتا تھا تو اس کے اندر وہ قیدیوں کو ڈال دیتے تھے اور خود بھی اس کے اندر چھپ جاتے تھے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غاریں بہت پرانی ہیں اور ان غاروں کے اندر یہ چھپ جاتے تھے جنگ کے دوران، اور کہا جاتا ہے کہ یہ غاریں احمد پور شرقیہ سے جا کر ملتے ہیں اور ایک غار نہیں ہے، اس کے اندر بہت ساری غاریں ہیں جو کہ ایک غار سے دوسری غار سے ملاتی تھی اور ایک قلعے سے دوسرے قلعے سے جانے تک خفیہ راستہ ہوا کرتا تھا۔ تو دوستو نواب صادق محمد خان کا یہ غار بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا تھا کہ اس قلعے کے اندر چھپا جا سکے اور خفیہ راستوں سے بخوبی ہو سکے۔ تو دوستو اس غار کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں خطرناک غاریں اور بھی موجود ہیں جو کہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں اور الگ الگ راستے جاتے ہیں۔ تو اس راستوں کے اندر سے بادشاہ صادق محمد خان اپنی سواری پر بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ خفیہ راستے سے جاتے تھے۔ تو دوستو اس غاروں کے اندر اور بھی غاریں موجود ہیں جو کہ آج بارشوں کی وجہ سے بند ہیں۔ تو اس قلعے کے باہر کی طرف اور اندر کی طرف سے خوبصورت تعمیر کی گئی تھی جو کہ آج بھی موجود ہے اور منہ بولتا ثبوت ہے اس کا۔ اور اس غار کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آج بارشوں کی وجہ سے یہ کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، ورنہ تو یہ پہلے کتنی تاریخ پہلے سے یہ تو بہت خوبصورت ہوتا تھا اور آج بھی اس کو خوبصورتی کی اپنی مثال آپ ہے۔ تو اس غار کے اندر ہم نے لائٹ بھی جلائی ہے، لیکن لائٹ آن نہیں ہو رہی تھی کیونکہ یہاں سے اندر بہت اندھیرا تھا اور ہم نے اندھیرے میں جا کر غار کے اندر ہم نے ویڈیو بنائی ہے۔ تو دوستو غار میں جب جنگی قیدی یہاں سے چھوڑے جاتے تھے تو یہ خفیہ راستہ ہوتا تھا ان کے لیے جانے کا۔ تو دوستو یہ باہر کی طرف جانے کا بھی راستہ ہے اور یہ دیکھیں کتنی سٹائلش طریقے سے یہ اینٹیں لگائی گئی ہیں اور اتنی بڑا گیٹ قلعے کا لگایا گیا ہے، یہ لوہے کا گیٹ، تاکہ کوئی اندر نہ داخل ہو سکے۔ تو دوستو ہماری ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف یہی مقصد تھا کہ آپ کو قلعہ جلاور کی اصل تاریخ کے بارے میں